کرنا ہے اللہ کو، ہم نے جانا ہے اللہ کے پاس، تو اپنی زندگی اس طرح گزارو کہ اللہ حاضر ہو جائے۔ اور اس کا طریقہ ہے محمد الرسول اللہ، کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے تابع ہو جاؤ، اس کی نقل اتار لو۔ یہاں تو نقل نہیں لگتی، ہمارے یہاں تو خوب نقل لگتی ہے پیپروں میں، تو نقل مار کے پاس ہو جاتے ہیں۔ اللہ کے فضل سے میں بھی نقلیں مار مار کے پاس ہوتا رہا، پڑھنے کا شوق کوئی نہیں تھا، ماں باپ زبردستی ڈاکٹر بنانا چاہتے تھے، اور مجھے تھا وہ گانے کا اور فلموں کا میں جانے کا شوق تھا، تو لڑکے پڑھتے تھے اپنے کورس کی کتابیں، میں فلمی رسالے پڑھتا تھا، تو مجھے آج تک ان کے نام یاد ہیں، گانے یاد ہیں، خبیث بھول ہی نہیں، آج تک دماغ میں۔ یہ جو نعتیں پڑھتے ہیں نا، یہ عورتیں نعتیں پڑھتی ہیں، مرد نعتیں پڑھتے ہیں، یہ گانوں کی طرز پر ہیں، 60s کے گانے، تاکہ کسی کو پتہ نہ چلے۔ اب 60 سے 70 تک 10 سال میں جو بھی گانے کی طرز پر نعت بنے گی میں پکڑ لوں گا۔ جنید جمشید سے میں نے کہا یار تیری فلاں نعت جو ہے نا وہ گانے کے طرز پر ہے، کہا نہیں میں نے خود دھن بنائی، وہ دھن تو وہ بناتا تھا، تو میں نے کہا اچھا میں تمہیں سناتا ہوں وہ نعت، میٹھا میٹھا پیارا پیارا میرے نبی کا نام، یہی ہے نا؟ کہنے لگا ہاں۔ میں نے کہا میں بھی سناؤں؟ میں نے کہا جانے وہ کیسے یہ ہم مکے میں بیٹھے ہوئے تھے، مکے میں حج پر تھے، حج پر، تو وہ اتنا ہنسا، کہنے لگا اچھا میں نے ایک اور دھن بنائی ہے، وہ مجھے پکڑ کے دکھاؤ۔ میں نے کہا اگر 60 اور 70 کے درمیان ہوگی تو پکڑ لوں گا، 70 کے بعد تو میں تبلیغ میں لگ گیا، پھر گانے سننے چھوڑ دیے۔ تو کہنے لگا ٹھیک، میں ابھی اس کو تیار کر رہا ہوں، کیا ہے؟ میں کہنے لگا وہ ہے میرے اللہ میرے اللہ میرے اللہ میرے اللہ، ابھی اس کی زبان میں تھا میرے اللہ، تو میں نے پیچھے سے کہا جیو ڈھولا جیو ڈھولا جیو ڈھولا۔ میں نے کہا یہ فن خان فلم کا گانا ہے، نور جہاں نے گایا تھا، سلونی پہ پکچر آئی ہوا، وہ ہنسا تو محمد مصطفیٰ سے محبت کرو، وہ آپ سے محبت کرتے ہیں، ان کی زندگی کو فالو کرو، ان کی نقل مار کے پاس ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ ہم تو ہو جاتے تھے۔ تو میں کہتا ہوں میرا یہ حلیہ، یہ میری نقل ہے، میں نے نقل اتاری ہے اپنے نبی کی، میں نے نقل اتاری ہے اپنے نبی کی، یہ میرے نبی کا حلیہ ہے، میرے اللہ کو پسند ہے، میرے اللہ کو محبوب ہے، میرے اللہ نے اپنے نبی کی جان کی قسم کھائی، لعمرک انہم لفی سکرتہم یعمہون، میرے رب نے اپنے نبی کے بول کی قسم کھائی، وقیلہ یا رب ان ہؤلاء قوم لا یؤمنون، میرے رب نے اپنے نبی کے شہر کی قسم کھائی، وہذا البلد الامین، میرے رب نے اپنے نبی کی رسالت پر قسم کھائی، یاسین والقرآن الحکیم انک لمن المرسلین علی صراط مستقیم، میرے رب نے نبیوں کو پکارا، یا داؤد، یا آدم، یا موسیٰ، یا یحییٰ، یا زکریا، یا عیسیٰ بن مریم، یا ابراہیم، یا نوح، نام لیا، اور نام لینا کوئی بےزتی نہیں ہے لیکن برابری ہے، اور کسی کو اس کے ٹائٹل سے پکارنا یہ عزت ہے، عربوں میں اس کو عزت سمجھا جاتا ہے، ہم بھی عزت دیتے ہیں، چودھری صاحب، ملک صاحب، حاجی صاحب، شیخ صاحب، مولانا صاحب، شیخ الحدیث صاحب، مفتی صاحب، یہ ہمارے ٹائٹل ہیں،
تو میرے رب نے سارے نبیوں کو نام سے پکارا، اور جب اپنے حبیب کی باری آئی تو ایک دفعہ یا محمد نہیں کہا، ایک دفعہ یا احمد نہیں کہا، یا ایھا النبی، یا ایھا الرسول، یا ایھا المزمل، یا ایھا المدثر۔ جو دن میں سویا ہوا ہو اس کو کہتے ہیں مدثر، اور جو رات میں سویا ہوا ہو اس کو کہتے ہیں مزمل۔ جب تہجد میں اٹھایا تو کہا یا ایھا المزمل، اور جب دعوت کے لیے اٹھایا تو یا ایھا المدثر قم فانذر وربک فکبر وثیابک فطہر والرجز فاہجر ولا تستکثر ولربک فاصبر۔ اٹھ جا میرے نبی، تیرا کام ہے، اگرچہ بت ہیں جماعت کی آستینوں میں، مجھے ہے حکم اذان لا الہ الا اللہ۔ صدا لگا لا الہ الا اللہ کی، صدا لگا اپنے رب کی کبریائی کی، عظمت کی، بڑائی کی۔ ایک ہے احد، قل هو اللہ احد، ایک ہے اللہ الصمد، سب سے غنی بے نیاز ہے، سب اس کے محتاج ہیں، وہ کسی کا محتاج نہیں۔ لم یلد ولم یولد، نہ پیدا ہوا نہ اس سے کوئی پیدا ہوا، ولم یکن لہ کفوا احد، کوئی اس جیسا نہیں۔ تو اللہ تک پہنچنے کا سب، دیکھو بادشاہوں سے ملنا ہونا تو ایمان بیچنا پڑتا ہے، اور خوشامد کرنی پڑتی ہے، اور دھکے کھانے پڑتے ہیں، اور سیڑھیاں چڑھ کے شاہی دربار میں جانا پڑتا ہے۔ جب اللہ سے ملنا ہو کہیں بھی جانے کی ضرورت نہیں ہے، گھر میں مسلح پر زمین پہ سر رکھ دو تو اللہ تمہیں مل گیا۔ ان الساجد یسجد فی قدمی الرحمن، میرے نبی نے فرمایا کہ سجدہ کرنے والی، سجدہ کرنے والا جب سجدہ کرتا ہے یا کرتی ہے تو اللہ کے قدموں پہ اس کا سر ہوتا ہے، اللہ کے قدموں پہ اس کا سر ہوتا ہے۔ تو میرے نبی جیسا مہربان، شفیق، رحیم کوئی نبی نہیں آیا۔ میرے نبی نے فرمایا، اللہ نے ہر نبی کو ایک دعا دی، اس نے وہ دعا مانگی۔ اللہ نے مجھے بھی وہ دعا دی، کہتے تجھے دعا کا حق ہے تو مانگ، تو کہا نہیں یا اللہ میں یہاں نہیں مانگوں گا، میں قیامت کے دن اپنی امت کی بخشش کے لیے دعا مانگوں گا، اپنی امت کی بخشش کے لیے دعا مانگوں گا۔ تو اپنے نبی کی زندگی پڑھو پڑھو پڑھو، قرآن پڑھو پڑھو پڑھو، نمازوں کو زندہ کرو، قضا ہو جائے پڑھ کے سوو، سر پر چڑھی نہ رہے، ذمے نہ رہے۔ یہ مختصر سی دین کی زندگی ہے، اور 24 گھنٹے کی زندگی میں اس زبان سے کسی کو دکھ نہ دو، اس زبان سے کسی کو گالی نہ دو، اس زبان سے کسی کی بیک بائٹنگ نہ کرو، اس زبان سے غیبت نہ کرو، اس زبان سے تانا نہ دو، چغلی نہ دو۔ جیسے ساس بہو میں تانے چلتے ہیں نا، تو وہ صرف لڑائی زبان کی وجہ سے ہوتی ہے۔ ہماری ایک دیوبند تھی ماسی شریفہ، وہ میری بہن کے پاس آئی، کہنے لگی بی بی میری نو بڑیاں لڑتی ہیں۔ پنجابی تھوڑی سمجھتے ہو نا، وہ گجراتی ہیں، ان کو تو سمجھ نہیں۔ تو وہ کہنے لگی کہ میری جو بہو ہیں وہ مجھ سے بہت لڑتی ہیں، اور لڑتی خود تھی، شیر نہیں تھی، سے جان ہے، تو لڑتی وہ خود تھی۔ تو مجھے ایسا تعویذ دے کہ ساریاں میرے آگے جھک جائیں، چپ ہو جائیں۔ اب ہمیں تو پتا تھا کہ بھائی قصہ تو اصل ماسی شریفہ کا، جو اس نے بہوؤں کو نچایا ہوا تھا۔ تو میری بہن نے ایک پرچے پر الٹی سیدھی لکیریں لگائیں اور اس کو رول کر کے چھوٹا سا بنا کے کہا، ماسی شریفہ جب تیری لڑائی ہو تو یہ تعویذ تم نے دانت کے نیچے رکھ کے بند کر دینا، اگر تعویذ گر گیا تو تیری خیر نہیں، تو نے منہ بند کر دیا۔ ایک ہفتے کے بعد آئی، بی تو کتنا اچھا تعویذ دیتا، میری ساری لڑائی ختم ہو گئی، کیونکہ ماسی شریفہ چپ ہو گئی۔ شکر ہے، اگر آپ نے اپنے گھروں کو آباد کرنا ہے چپ رہنا سیکھیں۔ ساس بہو میں بھی پیار پڑ جائے، کوئی اونچی بول چپ ہو جائے۔ میری ساری زندگی بہت تان، جیسے میری شہرت ہے ایسے میرے بدنامی کے بھی بڑے قصے ہیں، تو مجھے اتنے تانے پڑتے ہیں، اتنے تانے پڑ، میں نے کبھی جواب نہیں دیا، کبھی جواب نہیں دیا، خاموش۔ لقمان علیہ السلام کا فرمان ہے، بیٹا میں چپ رہنے پہ کبھی نہیں پچھتایا، میں ہمیشہ بول کے پچھتایا۔ میں نے اپنے بچوں کو بچپن سے تعلیم دی، بیٹا کسی کو دکھ نہیں پہنچانا،
کسی کی غیبت نہیں کرنی، کسی کا برا بھلا نہیں چاہنا، اور معاف کرنا ہے، جھک جانا ہے، درگزر کرنا ہے۔ میرا درمیانی لڑکا وہ غصے والا تھا، اس کا مزاج اپنے میرے باپ بڑے غصے والے تھے، تو وہ جو ہے نا چھوٹا ہی تھا، تو وہ اندر نوکر سے لڑ رہا تھا، تو میں پیچھے کھڑا تھا، اس کو پتہ نہیں کہ میں بھی کھڑا ہوں، وہ اپنا غصہ نکال رہا تھا۔ اس وقت تو میں نے اسے کچھ نہیں کہا، تو جب وہ اپنا جوش اس نے نکال لیا، 7-8 سال کا تھا، تو میں نے اس کو بلایا، میں نے کہا عاصم، میں جو آپ کو سمجھاتا ہوں وہ آپ کو یاد ہوتا ہے یا آپ بھول جاتے ہیں تو یہ جھگڑا کرتے ہیں؟ کہتا نہیں بابا یاد تو ہوتا ہے، لیکن جب غصے کو دباتا ہوں تو ادھر یوں ہونے لگتا تو پھر میں بور پڑتا ہوں۔ تو یہ جو یوں ہوتا ہے نا، اس میں آپ پتھر رکھ لو، بہو پتھر رکھ لیں، ساس پتھر رکھ لیں، خامد پتھر رکھ لیں، بیوی پتھر رکھ لیں۔ دیکھو زبان جب گھروں کے رشتوں میں اونچ نیچ ہوتی ہے، ہوتی رہے گی۔ علاج کیا ہے؟ خاموش ہو جاؤ، ایک چپ 100 کو ہرائے۔ ہمارے استاد صاحب فرماتے تھے ایک چپ 100 کو ہرائے۔ آپ ایسا مثالی معاشرہ قائم کرو کہ غیر بھی آپ کو دیکھ کے رشک کریں، محبت کریں کہ ان کی آپس میں کتنی محبت ہے، کتنا پیار ہے۔ کسی کو جلی کٹی سنا کے اپنا ہی دل چلتا ہے، اور صبر کر لو تو سبحان اللہ، بیجا ایام کی تلخی کو بھی ہنس کے ناصر، غم کو سہنے میں بھی قدرت نے مزہ رکھا ہے۔ یہ خاموش رہنا بہت بڑا جواب ہے، بہت بڑا جواب، چپ رہنا۔ تو آپس کی، اگر آپ کے والدین آپ کے ساتھ ہیں، ان کے قدموں تلے جنت تلاش کرو، اپنے ماں باپ کے بڑھاپے کی قدر کرو۔ میرے نبی نے کہا ماں کے قدموں تلے جنت ہے، ماں کے قدموں تلے جنت ہے۔ ایک شخص نے کہا یا رسول اللہ میں کس کی خدمت کروں؟ آپ نے کہا ماں کی۔ اس نے کہا پھر اس کے بعد؟ آپ نے کہا ماں کی۔ اس نے کہا پھر اس کے بعد؟ آپ نے فرمایا ماں کی۔ پھر اس نے کہا اس کے بعد؟ پھر فرمایا باپ کی۔ 3 دفعہ ماں کا کہا اور 1 دفعہ باپ کا کہا، اور ان کی دعا آپ نے کہا، اللہ کے نبی نے کہا مردود ہے وہ جس کو ماں باپ ملے بڑھاپے میں اور وہ جنت نہ لے سکے۔ موسیٰ علیہ السلام نے پوچھا یا اللہ میرا جنت کا ساتھی کون ہے؟ اللہ تعالیٰ نے کہا فلاں کسائی۔ کسائی سمجھتے؟ گوشت بیچنے والا، گوشت بیچنے والا۔ موسیٰ علیہ السلام گئے کہ کسائی گوشت کاٹ کے بیچ رہا ہے، وہ بڑے حیران ہوئے کہ یہ کون ہے، یہ میرا ساتھی کیسے بن گیا؟ جب اس کا سودا ختم ہوا تو اس نے ایک پیس تھیلے میں ڈالا اور چل دیا، موسیٰ بھی چل دیا۔ جب گھر پہنچے تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا میں آ جاؤں تیرے ساتھ؟ کہا آ جاؤ۔ وہ گیا، اس نے گوشت کو صاف کر کے کاٹا، چولہے پہ چڑھایا، آٹا گوندا، آٹا گوندنے کے بعد اس کو ذرا نرم کرنے کے لیے رکھا، پھر سالن تیار کیا، پھر روٹی پکائی، پھر اس نے اس کو پلیٹ میں رکھا، اور ایک بڑھیا ایسے کر کے پڑی اپنے چارپائی پر۔ ان کو ماں جی ماں جی، انہیں سے آنکھیں کھولی، اس نے اس کو یہاں سے یوں ہاتھ دے کے اوپر اٹھایا، ایک ہاتھ سے یوں اٹھایا، دوسرے ہاتھ سے لقمے بنا کے اس کو کھلاتا رہا۔ جب اس نے کہا بس تو اس نے اس کا منہ صاف کیا اور لٹا دیا، تو وہ کچھ بولی بڑبڑائی۔ موسیٰ علیہ السلام دور کھڑے تھے، انہیں سمجھ نہیں آیا کیا کہا ہے۔ جب وہ فارغ ہو گیا تو موسیٰ علیہ السلام نے پوچھا بھئی یہ کون ہے؟ کہا جی میری ماں ہے، میں صبح اس کے سارے کام کر کے جاتا ہوں، میں ایک ہی بیٹا ہوں اس کا، تو شام کو جب آتا ہوں تو سب سے پہلے اپنی ماں کی ساری خدمت کر کے اور پھر میں فارغ ہوتا ہوں بچوں کے لیے۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے پوچھا یہ کیا کہہ رہی تھی جو اس کے ہونٹ ہل رہے تھے؟ تو وہ کہنے لگا جی ماں جو ہوئی جب بھی اس کی خدمت کرتا ہوں کہتی اللہ تجھے جنت میں موسیٰ کا ساتھی بنا۔ میں کہاں اور موسیٰ کہاں، ماؤں کی دعائیں نبیوں تک پہنچا دیتی۔ آپ کے ڈالر پاؤنڈ وہ کام نہیں کر سکیں گے جو ماں باپ کی دعائیں کر سکیں۔ یہ ایک خوبصورت زندگی ہے، آپس میں محبت سے رہو۔ میرے نبی نے پوچھا اسلام کا سب سے مضبوط عمل کیا ہے؟ ایُّ الاسلام اوثق، اسلام کا سب سے مضبوط عمل کیا ہے؟ تو صحابہ نے کہا نماز، آپ نے کہا نہیں۔ کہ صحابہ نے کہا جہاد، آپ نے کہا نہیں۔ صحابہ نے کہا روزہ، آپ نے کہا نہیں۔ صحابہ نے کہا حج، آپ نے کہا نہیں۔
کہا پھر آپ بتائیں. آپ نے فرمایا اسلام کا سب سے مضبوط عمل آپس میں اللہ کے لیے محبت کرنا ہے. محبت کرنا. یہاں آپ غیر مسلموں کے ساتھ رہتے ہیں, ہر قسم کے مذہب والے لوگ رہتے ہیں, سب کو عزت دو, سب کا احترام کرو, سب کے مذہب کا احترام کرو. اور آپ کے دائیں بائیں اگر غیر مسلم ہیں ان کو آ کے ان کا حال پوچھو, ان کو مسکرا کے ملو. یہ تو ترسے ہوئے ہوتے ہیں کہ کوئی ان کو کمپنی دے, کوئی ان کو مسکرا کے ملے. ان کو چھوٹا سا گفٹ بھیج دیا, کھانا بنایا تو کھانا بھیج دیا. صرف اتنی باتوں سے ان کے دل نرم ہو جائیں گے. اسلام جیسی خوبصورت زندگی ہم نے خود چھپا دی تو لوگوں کا کیا قصور ہے کہ وہ کہیں اسلام کیا ہے. اور پھر اس زندگی میں کوئی گناہ ہو جائے توبہ کر لو, اللہ معاف کر دے. پھر ہو جائے پھر توبہ کر لو, اللہ معاف کر دے. جاوید چودھری ہے ہمارے پاکستان کا, کالم لکھتا ہے. اس نے مجھے فون کیا کہ مولانا صاحب آپ لوگوں کو گناہ پہ ابھار رہے ہیں. میں نے کہا میں ابھار رہا ہوں کیسے؟ کہ آپ کہتے ہیں جتنے مرضی دفعہ گناہ کرو توبہ کرو گے تو اللہ معاف کر دے گا, تو آپ کا نوکر 3-4 دفعہ غلطی کرے تو آپ اسے معاف کریں گے؟ میں نے کہا یار تو بڑا عجیب آدمی ہے, تو نے طارق جمیل اور اللہ کو ایک بنا دیا. وہ میں طارق جمیل ہوں, میرا نوکر نہیں. میرا بیٹا بھی کرے گا میرے ساتھ گڑبڑ تو میں نکال دوں. وہ اللہ ہے, وہ اللہ ہے جو اپنے بندے سے پیار کرتا ہے. اور گناہ کے شرم سے جو آنسو نکلتا ہے وہ اللہ کو وہ جنت کے پانیوں سے بھی زیادہ محبوب ہے, وہ حوض کوثر کے پانی سے بھی زیادہ محبوب ہے. ایک دفعہ جبریل علیہ السلام نے کہا یا رسول اللہ ہم آپ کی امت کے عمل لکھتے ہیں, ایکشنز, آنسو نہیں لکھتے, آنسو نہیں لکھتے. تو جب آپ نے پوچھا وہ کیوں؟ کہا اس لیے کہ ایک مومن مرد عورت کی آنکھ سے ایک قطرہ جو آنسو کا نکلتا ہے, ایک قطرہ جو آنسو کا نکلتا ہے وہ جہنم کی آگ کو بجھا دیتا ہے. تو جو ایسے لڑیاں لگ رہی ہوں اسے فرشتوں کے پاس بھی طاقت نہیں کہ اس کو کیلکولیٹ کر سکیں. اللہ کے سامنے ندامت کا آنسو اتنی بڑی چیز ہے. تو میرے عزیزو محبت سے رہو, پیار سے رہو, معاف کرنا سیکھو, ایک دوسرے کو درگزر کرنا سیکھو, اور یہاں کے قانون کی پابندی کرو, یہاں کے اصول کی پابندی کرو. آپ کو پاسپورٹ دیے انہوں نے, ہر چیز سہولت مہیا کی انہوں نے, آپ بھی ان کے ساتھ دیانتداری سے چلو اور کسی قسم کی وائلیشن نہ کرو, کوئی ہیرا پھیری نہ کرو, کوئی 2 نمبری نہ کرو, اسلام کو بدنام نہ کرو. ایک دلی میں تھا جیب کاٹنے والا, تو اس کا ایک شاگرد ایک دن شام کو 2 روپے لے کر آیا تو اس نے اس کو تھپڑ مارا. سارا دن تو نے کمائی کی صرف 2 روپے. وہ کہنے لگا استاد جی آج ایک بڑا موٹا مال ہاتھ میں آیا تھا, آج ایک انگریز کی جیب کاٹی تھی. اس وقت انگریزوں کی حکومت, آج ایک انگریز کی جیب کاٹی تھی. 4 قدم چلا تو مجھے خیال آیا اگر قیامت کے دن عیسیٰ علیہ السلام نے میرے نبی کو یہ گلہ کر دیا کہ آپ کے امتی نے میرے امتی کی جیب کاٹی تھی تو میرے نبی کو میری وجہ سے شرمندگی ہوگی. میں نے جا کر اس کو وہ بٹوا واپس کر دیا, 2 روپے کاپ کے دھیان دینا پڑے گئی. تو اس کے استاد نے اس کو 10 روپے انعام دے گی, یہ تیرا انعام ہے. تو ہماری وجہ سے میرے نبی کو قیامت کے دن شرمندگی نہ ہو. آپ یہاں رہتے ہوئے اسلام کا مینار بن جاؤ. آپ کا بول, آپ کی چال, آپ کے درگزر, آپ کی مسکراہٹ, آپ کا آپس میں پیار محبت ایک پیغام ہے اسلام کا, دعوت ایسا کہ آپ کا اس طرح ماشاءاللہ حجاب میں آنا, نقاب میں آنا, یہ ایک دعوت ہے. اللہ آپ کو چلتے دیکھ کے خوش ہوتا ہے, بیٹھتے دیکھ کے خوش ہوتا ہے, جاتے دیکھ کے خوش ہوتا ہے, آتے دیکھ کے خوش ہوتا ہے کہ میرے نبی کی زندگی کو اپنانے والے اس دنیا میں ایسے ملکوں میں زندہ لوگ ہیں. اور تبلیغ میں 3 دن لگایا کریں, آپ کو بہت فائدہ ہوگا. میری زندگی تبلیغ میں گزری, میں آپ کو دیانتاً کہتا ہوں صرف ایک ویکینڈ آپ تبلیغ میں لگایا کریں اور پھر آپ دیکھیں گے آپ کی زندگی میں کیسی تبدیلی آتی ہے. اگر آپ کسی سے لڑے ہوئے ہیں یہاں سے اٹھنے سے پہلے اسے معاف کریں. جو معاف کرنے میں پہل کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو معاف کرتا ہے. اللہ کو پسند ہے معاف کرنا. اگر آپ کسی سے آپ کی بول چال بند ہے, پھر یہ خواتین بیٹھی ہیں, مرد بیٹھے ہیں,
ہوتی ہے بس یہ ہمارا بائی کارڈ ہے، ہم نے کوئی بات نہیں کرنا، نہیں چھوڑ دو، بس مر جانے والے کے کیا جھگڑے ہوتے ہیں، معاف کرو، درگزر کرو، اللہ آپ کو معاف کرے گا، اللہ آپ سے درگزر کرے گا۔ اور جس وقت کوئی کمی کوتاہی ہو جائے فوراً 2 نفل پڑھو، توبہ کرو، اللہ سے آپ کا تعلق ٹھیک ہو جائے گا۔ تو سارے بھائی تیار ہیں نا اس کے لیے؟ اللہ آپ کو جزائے خیر دے۔ آپ کی اس محبت کا بہت شکریہ جو آپ تشریف لائے، اور یہ مسورات کا بھی شکر گزار ہوں، آپ کا بھی ماشاءاللہ، سب نوجوان نظر آ رہے ہیں، بہت دل خوش ہو رہا ہے، اور جو آپس میں اللہ کے لیے محبت کرتے ہیں، جو آپس میں اللہ کے لیے محبت کرتے ہیں، اللہ کہتا ہے وجبت محبتی للمتحابین فیہ، جو مجھ سے جو آپس میں محبت کرتے ہیں میرے اوپر واجب ہے میں بھی ان سے محبت کروں۔ اور جنت میں اللہ تعالیٰ ہر ایک کی جنت الگ ہوگی، اجازت سے جانا ہوگا، لیکن جو اللہ کے لیے محبت رکھتے ہیں وہ جہاں مرضی جانا چاہیں چلے جائیں، جہاں مرضی جانا چاہیں چلے جائیں۔ اور اصل زندگی تو موت کے بعد کی ہے۔ آپ یہ مستورات کتنی بیوٹی کانشیس ہوتی ہیں، اور بیوٹی پارلروں پر ٹیکے لگوا، ادھر لگوا ادھر لگوا، ہائے ہائے بھی کرتی ہیں، ٹیکے بھی لگواتی ہیں، اور تھوڑے دیر بعد گرفت وہ خراب ہو جاتا ہے، پھر ٹیکے لگاتی ہیں، بوٹاکس لگاتی ہیں، اتنا تو مجھے بھی پتہ چل گیا کیونکہ میرے سر میں بوٹاکس کئی دفعہ لگا ہے درد کی وجہ سے، سر درد کی وجہ سے کوئی میڈیسن اثر نہیں کرتی، تو مجھے کئی دفعہ بوٹاکس لگ چکا ہے۔ تو وہاں سے مجھے پتہ چلا کہ یہ تو عورتیں بڑی تکلیف اٹھاتی ہیں، ہائے ہائے کرتی ہیں اور ٹیکے بھی لگواتی ہیں۔ جب آپ جنت میں جاؤ گی نا، اللہ آپ کو ایسا حسن دے گا کہ آپ کے چہرے کا نور اللہ کے نور میں سے ہوگا، اور وہ جب وہ مسکرائیں گی، جب آپ مسکرائیں گی، کالی ہے گوری ہے جو بھی ہے، کالا ہے، جو مسلمان دنیا میں مرد عورت بدصورت ہے کالا ہے، اور اس کے نقش اچھے نہیں، اس کو اللہ جنت میں ایسی خوبصورتی دے گا کہ 1000 سال کے فاصلے سے اس کے چہرے کا نور نظر آئے گا۔ تو کرو زیب و زینت کرو، لیکن اصل تو وہ ہے جس کو زوال نہیں ہے۔ اللہ اپنے چہرے کے نور سے مردوں کے چہروں پر بھی نور ڈالے گا اور عورتوں کے چہروں پر بھی نور ڈالے گا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ آپ سب کا قد 130 فٹ کر دے گا۔ ہم اس ہائٹ میں جنت میں نہیں جائیں گے، جنت کی جو حور ہے اس کی ہائٹ 130 ہے، بابا آدم جو تھے ان کی ہائٹ 130 فٹ تھی، اما ہوا کی ہائٹ 130 فٹ تھی۔ ود دا پیسج آف ٹائم ہم ایسے گھستے گئے اور یہ ہمارے قد آ گئے۔ ایک ذمہ دار نے اپنے مراسی کو گھوڑا دیا، اس کی مالش کرو، مراسی بڑی نرم سی قوم ہوتی ہے، اتنا کام نہیں کرتی، تو اس نے ذمہ دار کے سامنے تو اس کی مالش شروع کر دی۔ جب ذمہ دار گھر گیا وہ سو گیا، گھوڑا چور لے گئے، جب مراسی کی آنکھ کھلی تو گھوڑا غائب تھا، وہ بھاگ کے گھر گیا، وہاں سے خرگوش پکڑ کے لایا، اس کو باندھ کے مالش شروع کر دی۔ تو جب ذمہ دار نکلا کہنے لگا گھوڑا کتنے کا؟ جی ہے گھوڑا، تیرا ستیہ ناس، یہ گھوڑا، یہ تو خرگوش ہے۔ کہا جی ساری رات مالش کرتا رہا تو گھس تو ہم بھی ایسے خرگوش بن گئے۔ جب آپ جنت میں جائیں گے 130 فٹ ہائٹ کی ہو حور جی، اور احمد کا قد 5 فٹ 6 انچ، تو وہ تو اس کو جیب میں ڈال لیں گے، یہ جیب سے کہے گا او میری بیگم مجھے باہر نکال، وہ کہے گی ہو کدھر، چونکہ اس کے 100 جوڑے ہوں گے۔ تو ہم سب کی ہائٹ 130 فٹ پہ ہوگی، نہ موت ہے، نہ نیند ہے، نہ بڑھاپا ہے، نہ بیماری ہے، نہ پریشانی ہے، نہ دکھ ہے، نہ تھکن ہے، نہ تھکاوٹ ہے، نہ نیند ہے، نہ پیشاب ہے، نہ بہانہ ہے، اور جیسی شکل چاہو بنا لو، جیسی شکل چاہو بنا لو۔ اور خامد اپنی بیوی کو 1000 سال دیکھتا رہے اللہ کی قسم تو اس کا شوق پورا نہیں ہوگا، بیوی اپنے خامد کو 1000 سال دیکھتی رہے تو اس کا شوق پورا نہیں ہوگا۔ یہاں تو 2 منٹ آنکھیں ملانے تو دے گی کیا ہو گیا، کیا ہو گیا۔ تو بھائیو یہ خوبصورت زندگی ہے، کیا 5 نمازیں پڑھنی ہیں، کسی کو دکھ نہیں دینا، روزے رکھنے، حلال کمانا ہے، حرام نہیں کمانا، کمائی میں
مال ہے اس کی زکوٰۃ دینی ہے، لوگوں کو معاف کرنا ہے. یہ خوبصورت سا اسلام ہے. اس کے لیے اس کے لیے کوئی لمبی چوڑی ہمیں ورد وظیفوں کی ضرورت نہیں ہے. بس اس تھوڑی سی چیزوں کو ہم اپنا لیں تو ہماری دنیا بھی بن جائے گی، آخرت بھی بن جائے گی. سارے بھائی تیار ہیں اس کے لیے؟ اچھا، اب ایک میں آپ سب سے اپیل کرتا ہوں. میں نے ابھی آپ سے توبہ کے بارے میں بہت بات کی، تو میں چاہتا ہوں ماشاءاللہ یہ کئی ہزار کا مجمع ہے اور سارے ماشاءاللہ ہر قسم کے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، ہم مل کر توبہ کریں اللہ کی بارگاہ. کرتے ہیں نا انشاءاللہ؟ تو میرے ساتھ کہیں یا اللہ میری توبہ، پھر کہیں زور سے یا اللہ میری توبہ، پھر کہیں یا اللہ میری توبہ. میرے رب کی قسم مبارک ہو، اگر آپ نے دل سے کہا ہے سب معاف ہو، جیسے ماں کے پیٹ سے نکلے ہو ایسے ہو. گھبراؤ نہیں، پھر کبھی ہو جائے پھر معافی مانگو، پھر کبھی ہو جائے پھر معافی مانگو. لوجد اللہ توابا رحیما، تم دیکھو گے کہ تمہارا رب کتنا مہربان ہے. جب ہم دنیا سے جائیں تو اللہ ہم سے راضی ہو تو ہماری منزل مل گئی. قبر جیسا سکون نہیں ہے اگر اللہ ہم سے راضی ہے. جنت کی کھڑکیاں کھل جاتی ہیں اگر اللہ ہم سے راضی ہے. تو میں سارے بھائی بہنوں کا شکر گزار ہوں آپ کی آمد کا، آپ کے یہاں میری بات سننے کا. میں نے 1 گھنٹہ آپ سے بات کی ہے. اللہ آپ سے راضی ہو، آپ کو خوشیاں دے. جس بھائی کے کوئی تکلیف ہے اللہ اس کی تکلیف اور درد کو دور کرے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. Jazakallah khair. First of all, to Moana, to the team that brought it here, and then secondly to all of you. As you're all about to leave, I just want to say one thing. Many of you will be aware that even the venue were under pressure when we had this event, and we faced some challenges. But the venue stuck with us and they allowed us to host Moana here.